جاوید اختر کا سنیں، پھر مولانا کا سنیں، اور پھر یہ پوری ویڈیو دیکھیں، پھر کمنٹ لکھیں، لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ فیتھ کیا ہے اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں، آپ کے پاس تو سارے ریشنل ہیں، آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں، تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہک جاؤ گے تم۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں جی دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ اوکے ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، جی کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے۔ جی یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا، غلط کہا گیا تھا۔ اچھا آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے، ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گی، اور ہوا ہے۔ آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے۔ اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے، تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی، یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی جمائیاں لے رہا تھا۔ پھر اسے آئیڈیا آیا، یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس بنا دیں۔ سوچیے، تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں، اس کی پرستش نہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں۔ شکریہ ہم مولانا صاحب جناب کی جاوید اختر پوری صاحب تقریر سنیں، کئی پھر مرتبہ جواب سنیں دہرا ان رہے کا۔ ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے۔ میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے۔ اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا، بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے۔ سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں۔ لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، سوال ایتھزم سے بھی ہوگا، سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا۔ اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے۔ ابھی تک آپ نے ویسے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں ایٹرنل کیوں نہیں بول دیتے؟ یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس ایٹرنل ہو۔ یونیورس ایک کنٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے۔ جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کنٹینجنٹ ہوگا، جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی، جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کامن سی بات ہے۔ جی آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا۔ وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا۔ ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا، اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں۔ جی سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے۔ سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے، یہ ہے سائنٹزم۔ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے؟
माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूँ, आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था, टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है, तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, चूंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते, ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर नहीं है। थैंक यू।